السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی 6 رکوع کو کمپلیٹ کریں گے، آیت نمبر 53 سے لے کے 59 تک جو رہ گیا تھا کل، تو دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَإِذْ اور جب آتَيْنَا ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ کتاب، والفرقانہ اور فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والی چیز کو، جو حق کو باطل سے الگ کر دے، نمایاں کر دے، لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پا جاؤ۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی نا، یہ اس کا ذکر ہے، اور فرقان عطا کی۔ فرقان یہاں پہ چونکہ معجزے بھی نبی کی حقانیت کو ثابت کرتے ہیں، تو اللہ بہتر جانتا ہے یہاں پہ کیا پتہ معجزے مراد ہوں، معجزات مراد ہوں، یا تورات کو بھی فرقان کہا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پہ والفرقان ہے، کتاب اور فرقان عطا کی، تو زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس سے معجزات مراد ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور جب کالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ ہی اپنی قوم کو، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، انکم بے شک کہ تم، تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنے اوپر، باتخاذکم بنا کر، العجلہ کہ یہ تم نے بنا لیا، مطلب معبود بنا لیا، العجلہ بچھڑے کو، فتوبو پس چاہیے کہ تم توبہ کرو، الی بارئکم اپنے خالق کے آگے توبہ استغفار کرو، فقتلو پس تم قتل کرو، انفسکم اپنوں کو۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اب چاہیے کہ اپنے خالق کے سامنے توبہ کرو اور اپنوں کو قتل کرو۔ ذالکم یہ ہے، خیر لکم تمہارے لیے بہتر، عند بارئکم تمہارے خالق کے نزدیک یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فتابہ پس اس نے توبہ قبول کی، علیکم مطلب وہ متوجہ ہوا، علیکم تم پر، یعنی اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، انہو بے شک کہ وہ ہوا وہی ہے، التواب بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا، الرحیم اور بہت زیادہ مہربان۔ اب اس میں جو بات کی گئی ہے کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، اور ان کو یہ حکم ہوا کہ تم اپنوں کو قتل کرو، مطلب جو لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، گوسالہ پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے، ان کو جو پرہیزگار ہیں وہ قتل کریں۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جانے کی سزا جو تھی وہ پچھلی قوموں میں موت تھی، مطلب یہاں پہ یہ مرتد ہو جانے کی سزا ہے نا، توحید پرستی قبول کر لینے کے بعد، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد، پھر اگر بچڑے کی پوجا کی ہے، پھر اگر شرک کیا ہے تو اس کی سزا موت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اس نے صرف پوجا کرنے والوں کو یہاں پہ قتل کرنے کا حکم دیا، ان لوگوں کو معاف کر دیا جو اس شرک پرستی کو، اس گوسالہ پرستی کو، شرک کو دیکھتے رہے اور انہوں نے منع نہیں کیا، حالانکہ وہ لوگ بھی قابل سزا ہونے چاہیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، اور اسی وجہ سے یہ بات اللہ تعالیٰ کے ان انعامات میں سے آ رہی ہے جو بنی اسرائیل پر اللہ نے کیے تھے، اور یہاں پہ انہی انعامات کو گنوایا جا رہا ہے، اسی ذیل میں یہ بات آئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ در حقیقت تو شرک کو دیکھنے والے اور چپ رہنے والے بھی مجرم تھے، لیکن اللہ نے معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے۔ یہاں پہ اسی معافی کو انعامات کی فہرست میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمنا ہم ایمان نہیں لائیں گے، لکا تمہارے اوپر،
تمہارے لیے یا تم پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ نرا ہم دیکھیں اللہ کو جاہرتاً ظاہر اپنے سامنے، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ اور تمہیں پکڑ لیا بجلی نے، وہاں تم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے، اور تم نے کہا، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم تو اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے تم پر جب تک اللہ کو اپنے سامنے نہیں دیکھ لیں گے، تو تمہیں دیکھتے ہی دیکھتے ایک بجلی نے آ پکڑا، ثم بعثناکم، ثم پھر بعثناکم ہم نے تمہیں اٹھا دیا، من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد، تمہاری موت کے بعد پھر ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام تھا ان پر کہ اللہ کو دیکھنے کی ضد کی، پھر اللہ نے اپنا جلوہ دکھایا، لیکن اس تجلی کا بار نہ سہ سکے، اس تجلی کو دیکھ نہ سکے اور زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، ایک بجلی کی طرح جیسے ان کو محسوس ہوا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی تھی جس کو وہ برداشت نہ کر سکے اور مر گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے اور ان کے ساتھ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ سارے اس تجلی کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اس موت کے بعد زندہ کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ مطلب اتنی بڑی بات کہ موت کے بعد خود زندہ ہو جائیں تو ڈیفینیٹلی شکر کے جذبات ہی انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی قوم تھی۔ ان کے دل نرم نہیں پڑتے تھے کسی بھی اللہ تعالیٰ کے انعام سے، کسی بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا اپنے اوپر مظاہرہ دیکھنے کے بعد بھی۔ وَظَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کیا علیکم تم پر، الغمام بادل کا، چونکہ وہ صحرا میں چلے گئے تھے اور وہاں پہ کوئی چھت نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موسم کی شدت سے بچانے کے لیے بادلوں کا سایہ ان کے اوپر کیے رکھا۔ وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا علیکم المن والسلویٰ تمہارے اوپر من اور سلوہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خوراک کا انتظام کرنے کے لیے من اور سلوہ ان کے لیے نازل فرمایا تھا۔ من دنیے کے بیج کی طرح کی ایک چیز تھی جو اوس کی طرح پڑتی تھی اور زمین پہ جم جاتی تھی، اس کو اٹھا کھاتے تھے، اور سلوہ بٹیر کی طرح کی چیز تھی جو مطلب جیسے ریڈی ٹو ایٹ ان کو فوڈ جو ہے وہ پرووائڈ کیا جاتا تھا، ان کو پکانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، وہ بھنے ہوئے بٹیر تھے جو ان کے لیے نازل ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ کلو اور کھاؤ من تو یہ بات ہے پاکیزہ چیزوں میں سے ما رزقناکم، ما جو رزقناکم ہم نے تمہیں دی، اور وہ تمام چیزیں جو ہم نے تمہیں رزق دیں ان میں سے پاکیزہ کو تم کھاؤ۔ وما اور نہ ظلمونا ظلم کیا تھا انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا تھا، ولیکن لیکن کانو وہ تھے انفسہم اپنی جانوں پر یظلمون ظلم کرنے والے، اور انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ مطلب کوئی کتنا ہی شرک کرے، کوئی کچھ کرے، اللہ تعالیٰ پر تو ظلم نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کا تو نقصان نہیں کر سکتا، یہ کہنا چاہیے۔ تو وہ اپنا ہی نقصان کرنے والے، اپنی ہی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، اور وَإِذْ اور جب قُلْنَا ہم نے کہا ادخلو داخل ہو جو حاضح القریۃ اس بستی میں، فَكُلُوا پس کھاؤ منہا اس میں، اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور کھاؤ اس میں حیث شئتم جہاں سے تم چاہو، رغداً جی بھر کر، اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ لیکن دروازے سے داخل ہونا، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا اور کہو حِطَّةٌ ہم بخشش مانگتے ہیں، حِطَّةٌ کہتے ہوئے داخل ہو جانا، نغفر لکم ہم معاف فرما دیں گے خطایاکم تمہاری خطائیں۔ بستی کے دروازے سے حِطَّةٌ کہتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جانا تو ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے، وَسَنَزِيدُ اور عنقریب زیادہ دیں گے المحسنین نیکی کرنے والوں کو، اور نیکی کرنے والوں کو مطلب نہ صرف بخشش کر دیں گے، نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ اجر دیں گے اور زیادہ دیں گے۔
اب ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو بستی اللہ نے اپنے حکم سے ان کے لیے فتح کرا دی تھی، ایک بستی میں جانے کا ان کو حکم ہوا، کیونکہ یہ تو کہتے تھے کہ ہم تو ایک جیسا کھانا کھا کھا کے تھک گئے ہیں اور ہم تو لہسن، گیہوں، ترکاری، پیاز یہ چیزیں کھانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو ایک بستی میں جانا نصیب کیا کہ آپ ادھر چلے جاؤ اور جی بھر کے کھاؤ، لیکن بستی کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے اور حتتن کہتے ہوئے، بخشش طلب کرتے ہوئے داخل ہو جانا، تو ہم معاف بھی فرما دیں گے اور احسان کرنے والوں کو اور زیادہ بھی دیں گے۔ لیکن انہوں نے حتتن کو ہنتتن سے بدل دیا۔ آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فبدلا، پس بدل ڈالا اللہ زینہ ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور ان ظالموں نے، ظلم کرنے والوں نے بدل دیا قولاً اس بات کو، غیر اللہ زی، دوسری بات سے، قیل لہم، مطلب جو کہی گئی تھی، قیلا جو کہی گئی تھی، لہم ان کو، جو بات کہی گئی تھی اس کی بجائے کوئی کسی اور بات سے اس کو بدل دیا، ٹھیک ہے۔ حتتن کہنے کا حکم دیا گیا تھا تو انہوں نے ہنتتن کہنا شروع کر دیا۔ ہنتتن اناج کو کہتے ہیں۔ فانزلنا، پس اتارا ہم نے، علی الذین، ان لوگوں پر، ظلموا جو ظلم کرتے تھے، رجزن عذاب، من السماء، آسمان سے، بما، اس وجہ سے کہ کانوں وہ تھے، یفسقون، فسق و فجور کیا کرتے، نافرمانی کیا کرتے تھے۔ پس ان لوگوں نے بدل ڈالا اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی، ان ظالموں نے بدل ڈالا، تو ہم نے ان پر، جو ظلم کرنے والے لوگ تھے، ان پر آسمان سے عذاب اتارا، کیونکہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ یہ بنی اسرائیل کے واقعات اللہ تعالیٰ جو ہمیں سناتے ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان واقعات کو سنانے کا مقصد کوئی نعوذ باللہ قصہ گوئی نہیں ہے، نہ ہی قرآن پاک کوئی ہسٹری اور کہانیوں کی کتاب ہے۔ قرآن پاک کے نزول کا واحد مقصد بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود اور ہدایت ہے۔ ہدایت ہے تو اصل میں ہدایتی فلاح و بہبودی کے لیے ہوتی ہے۔ انسان کی فلاح وہ اس دنیا میں ہو اور آخرت میں ہو، قرآن پاک کا یہ مقصد ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر بنی اسرائیل کے واقعات ہمیں اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں تو کیوں سنا رہے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ ہم وہ کام نہ کریں جو انہوں نے کیے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مقام سے گر گئے۔ آج وہ مقام ہمارے پاس ہے۔ کبھی وہ بہترین قوم تھے، آج ہم بہترین قوم ہیں، بہترین امت ہیں۔ تو جو اللہ نے ہمیں بہترین امت بنایا نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کے لیے، تھوڑا سا اپنا جائزہ لیں، کیا ہم یہ کر رہے ہیں؟ وما علینا الا البلاغ۔